الرحمن ضرورت سٹیزن فورم کے زیر اہتمام ہم نے ایک پروگرام شروع کیا ہے محاسبہ کے نام سے۔ یہ پروگرام امیدواروں اور عوام کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرے گا۔ ہم عوام کے مسائل، عوام کو درپیش مسائل کے بارے میں یہاں بات کریں گے اور امیدواروں سے پوچھیں گے کہ وہ کون سے منشور کیا سوچ کر الیکشن لڑ رہے ہیں۔ آج ہمارے مہمان ہیں جماعت اسلامی کے امیر جناب جاوید اقبال ساجد صاحب۔ ہم ان سے ان کے منشور اور الیکشن لڑنے کی وجوہات کے بارے میں بات کریں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جناب نجیب اللہ خان ندی صاحب کہ آپ نے یہاں ہمیں بلا کر عزت بخشی ہے۔ جماعت اسلامی در حقیقت ایک ملکی ہی نہیں بلکہ ایک بین الاقوامی شہرت کی حامل جماعت ہے، اور جماعت اسلامی محض صرف الیکشن کے لیے نہیں بلکہ پورے دین کے نفاذ کے لیے جد و جہد کر رہی ہے۔ چونکہ واحد راستہ الیکشن کا ہے اور الیکشن کے ذریعے ہی یہاں تبدیلی لائی جا سکتی ہے، یہاں اپنا منشور اور اپنا دستور جو نافذ کیا جا سکتا ہے۔ تو جماعت اسلامی وہ جماعت ہے کہ جس نے تمام سیاسی پارٹیوں میں سے سب سے پہلے اپنے منشور کا اعلان کیا ہے اور اپنا منشور لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ منشور تو بہت ضخیم ہے، وسیع ہے، لیکن اس کی جو بنیادی چیزیں ہیں وہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں سب سے پہلے تو انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ قرآن و سنت کی بالادستی ہوگی، کیونکہ آئین پاکستان کے اندر بھی یہی چیز درج ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی قانون جو ہے وہ قرآن و سنت سے ہٹ کر نہیں بنایا جا سکے گا۔ اس کے علاوہ جماعت اسلامی نے انسانیت کی جو خدمت ہے اور انسان جو ان کے ہیں اپنا مسائل، اس کے حوالے سے مختلف چیزوں کا وہاں تذکرہ کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ صحت کے میدان کے اندر ہم کیا کریں گے، تعلیم کے میدان کے اندر ہم کیا کریں گے، بین الاقوامی ہمارے معاملات کس طرح چلیں گے، یعنی کہ ساری جزیات جو ہیں اس کے اندر شامل ہیں۔ چونکہ مختصر وقت کے اندر اس ساری چیزوں کو یہاں ڈسکس نہیں کیا جا سکتا، تو میں صرف اتنا کہوں گا کہ جماعت اسلامی چونکہ خدمت کرنے والی جماعت ہے، جماعت اسلامی صحیح جمہوری جماعت ہے، یہ واحد پارٹی ہے کہ جس کے اندر باقاعدہ انٹر پارٹی الیکشن ہوتے ہیں، یہ واحد پارٹی ہے کہ جس کے ممبران جو ہیں ان پر کسی قسم کے کرپشن کا کوئی دھبا اور داغ نہیں ہے، یہ واحد پارٹی ہے کہ جو سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگوں پر مشتمل ہے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی نے جو منشور پیش کیا ہے وہ انشاءاللہ ہر لحاظ سے جامع بھی ہے اور واضح بھی ہے۔ جی عرض کر رہا تھا کہ جب سے طلبہ تنظیموں پر پابندی لگی ہے تو بنیادی جمہوریت کا تو وہیں سے گلا گھونٹ دیا گیا ہے۔ جہاں تک بلدیات کا تعلق ہے تو بلدیات کے حوالہ سے پاکستان کے اندر 3-4 مرتبہ کچھ الیکشن ہو چکے ہیں، اور یہ الیکشن بھی اس انداز سے ہوئے ہیں کہ ان کو صحیح طریقے سے کام نہیں کرنے دیا گیا۔ ہاں میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو 2000 سے 2005 تک کا ٹینور تھا مشرف کا پہلا بلدیاتی، وہ ایک اچھا ٹینور تھا، اس میں اس نے اچھا سسٹم دیا تھا، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جیسے اس کے بعد پیپلز پارٹی کی اور نون کی مشترکہ حکومت آئی تھی، یعنی کہ پیپلز پارٹی کی مرکز میں تھی اور نون کی پنجاب میں تھی، تو انہوں نے ماشاءاللہ بلدیات کا جو ہے وہ گلا گھونٹ دیا تھا۔ پھر 2015 میں جو الیکشن ہوا تھا اس کو تو چند ماہ کے لیے بھی چلنے نہیں دیا گیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن جماعتوں کے اندر اپنی جمہوریت نہیں ہے انہوں نے بنیادی جمہوریت کے لیے وہ کیا خاک کریں گے، اور یہی وجہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جماعت اسلامی اقتدار کے اندر آ جاتی ہے تو وہ انشاءاللہ طلبہ تنظیموں پر بھی پابندی ختم کرے گی، اور یہ جو بنیادی جمہوری ہماری جمہوریت ہے اس کو بھی بحال کرے گی کہ جب تک بلدیات کے اندر
ہماری جو نرسری ہے وہ نہیں آئے گی، کونسلر لیول کے لوگ نہیں آئیں گے، تو یہ جمہوریت کیسے پنپ سکتی ہے؟ اور ایک اور چیز بھی میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں اس میں کہ انشاءاللہ اگر میں یہاں سے نمائندہ منتخب ہوتا ہوں تو میں یہ سب سے زیادہ کوشش اسی بات کی کروں گا کہ بلدیات کا نظام جو ہے یہ بہتر کیا جائے۔ دیکھیں ہمیں بلدیات کا وزارت ملی تھی KPK کے اندر PTI کے ساتھ کولیشن گورنمنٹ میں، تو الحمدللہ ہم نے وہاں بہترین ایک جو ہے بلدیات کا نظام دیا ہے، اور اس نظام کی پوری دنیا نے تعریف کی ہے کہ بہت اچھا نظام دیا ہے۔ اور ہمارے رحمت اللہ خان صاحب جو وزیر بلدیات تھے انہوں نے بہترین نظام دیا تھا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی جو ہے یہ واحد پارٹی ہے جو جمہوری پارٹی ہے، اور یہ بنیادی جمہوریت پر جو ہے یہ یقین رکھتی ہے۔ سر دنیا بھر میں 3 واقعات ہوئے ہیں۔ ایک دنیا میں 9/11 ہوا تھا، پاکستان میں 9 مئی ہوا، اور میاں والی میں 4 جولائی ہوا۔ آپ اور آپ کی جماعت اس کو کس نظر سے دیکھتی ہے؟ 9/11 کے حوالے سے تو چونکہ وہ انٹرنیشنل معاملہ ہے جی، اس پر تو میں اتنی بات نہیں کروں گا۔ جہاں تک 9 مئی کا واقعہ ہے تو ظاہر ہے کہ میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا کہ یہ توڑ پھوڑ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن ہمیں بطور سیاسی جماعت اپنے ورکر کو بھی جو ہے وہ کم از کم کسی چیز کا پابند کرنا چاہیے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، 1963 کے اندر جماعت اسلامی کا جلسہ ہو رہا تھا، اور اس وقت کی گورنمنٹ نے جو نواب آف کالا باغ ہمارے گورنر تھے مغربی پاکستان کے، اس نے پورے پاکستان کے اندر ایک قسم کا مارشلہ لگایا ہوا تھا، یا دفعہ 144 لگایا، جو اس کو نام دے دے۔ تو اس نے کہا کہ اس پر پابندی ہوگی لاؤڈ اسپیکر پر۔ تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے پابندی ہو۔ انہوں نے مختلف مقامات پر اپنے جو ہے نقیب مقرر کیے کہ جو میں بات کہوں گا آپ نے وہ دہرانی ہے۔ تو ایک طریقے سے ایک بہترین منظم اور آرگنائزڈ جو ہے جلسہ ہو رہا تھا۔ اسی دوران انہی کے گورنمنٹ کے غنڈوں نے جو ہے وہ فائرنگ کی، ہمارے ایک کارکن جو ہے اللہ بخش وہ شہید ہوئے۔ اس کے باوجود بھی مولانا مودودی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی اپنی جگہ سے اٹھے نہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سیاسی جماعتوں کو جو ہے اس کا انتظام کرنا چاہیے کہ وہ اپنے کارکنان کی اس نیچ پر تربیت کریں کہ تاکہ کوئی بھی ایسا مس ہیو ہو جائے تو وہ اپنے جذبات کو کنٹرول رکھیں۔ اور یہ جو سیاسی لیڈر ہیں یہ ان کا کام ہے۔ اگر سیاسی لیڈر ان کو برانگیختہ کرتے رہیں گے تو ظاہر ہے جو لوگ ہوتے ہیں فائدہ اٹھانے والے وہ اپنا فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ جس طرح ہمارے PTI کے دوست کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے سارا کیا ہے، تو وہ تو ظاہر ہے ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ اگر انہوں نے کیا ہے تو ان کا کام تھا کہ ان کی سازش کو سمجھتے، ان کے بچھائے ہوئے جال کو یہ بھانپ لیتے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں۔ اور جہاں تک آپ 4 جولائی کی بات کر رہے ہیں تو 4 جولائی کے واقعے کے اندر میں بذات خود موجود تھا، ہماری طرف سے کوئی ایسی وائلیشن نہیں ہوئی تھی۔ پولیس نے ہی سب سے پہلے شیلنگ شروع کی تھی، اور 2 بندے بھی ہمارے فوت ہوئے تھے۔ اس کے باوجود پولیس کی طرف سے ہم پر 780 کے جو ہیں وہ پرچے اور مقدمات درج ہوئے، لیکن الحمدللہ عدالتوں نے پوری اس میاں والی کی قیادت کو بری کیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارے واقعات جو ہیں ٹھیک ہے، اس میں کچھ جذبات بھی ہوتے ہیں، لیکن ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ کچھ حد سے بڑھ کر زیادتی کرتے ہیں۔ سر میاں والی کے کون سے مسائل آپ کی نظر میں اہم ہیں کہ جو آپ جب جیت جائیں گے تو پہلی فرصت میں وہ کام کرنا پسند کریں گے؟ میاں والی کے اگر مسائل کی بات کروں تو ایک لمبی فہرست ہے جی، لیکن موٹی موٹی چیز یہ ہے کہ میاں والی کے اندر صحت کا بہت بڑا مسئلہ ہے، میاں والی کے اندر تعلیم کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ میں جہاں بھی گفتگو کا موقع ملتا ہے، جہاں بھی دوستوں کی طرف سے یا پارٹی کی طرف سے یا اپنے عزیزوں کی طرف سے کارنر میٹنگ یا جلسے کا اہتمام ہوتا ہے تو میں ان کو یہ بات ہر جگہ عموماً کہتا ہوں کہ دیکھیں جب ہم بھی سکول میں پڑھتے تھے تو یہ میاں والی کے 4 سکول تھے، آج 10 گنا زیادہ آبادی ہو گئی ہے، آج بھی 4 سکول ہیں۔ ہم چھوٹے تھے تو ایک ہی ہسپتال ہے، آج بھی ایک ہی ہسپتال ہے۔
ٹھیک ہے نا. اسی طرح میاں والی کی یہ جو سڑکیں ہیں ٹوٹی پھوٹی سڑکیں، جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے یہ ٹوٹی پھوٹی سڑکیں ہی ہمارا مقدر ہیں. سیوریج کا نظام یہاں نہیں ہے، زیر آب جو زیر زمین جو پانی ہے یہ سارا خراب ہو چکا ہے، زہریلا ہو چکا ہے، اور لوگوں کو طرح طرح کی بیماریاں جو ہیں وہ ان کے اندر پیدا ہو رہی ہیں. کینسر ہے، ہارٹ اٹیک ہے، گردوں کا مسئلہ ہے، یرقان ہے، یعنی کہ ہر قسم کی بیماریاں جو ہیں وہ ہمارے میاں والی کے لیے ہیں. لیکن یہاں کسی قسم کی بھی کوئی سہولت موجود نہیں ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مسائل کے لحاظ سے تو میاں والی مسائلستان ہے. انشاءاللہ اگر میں منتخب ہوتا ہوں تو میری پوری کوشش یہ ہوگی کہ سب سے پہلے ہم تعلیم، صحت اور یہ سینیٹیشن یعنی کہ صفائی، ان چیزوں کا جو ہے اس پر سب سے زیادہ زور دیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح پہلے میں نے گزارش کی ہے کہ بلدیات وہ چیز ہیں، بلدیاتی نمائندے وہ ہوتے ہیں کہ جو چھوٹے چھوٹے مسائل سے آگاہ ہوتے ہیں. جب سے یہ ہمارے ایک ڈکٹیٹر نے قانون بنایا تھا کہ یہ جو ترقیاتی فنڈ ہیں یہ MNMPS کو دیے جائیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک قسم کی سیاسی رشوت تھی. اس کو ہم ختم کرنے کے لیے انشاءاللہ اسمبلی کے اندر آواز اٹھائیں گے کہ یہ MNMPS کا کام نہیں ہے ترقیاتی کام کرانا، ان کا کام ہوتا ہے قانون سازی کرنا. ترقیاتی کام کرانا بلدیات کا کام ہے، بلدیاتی نمائندوں کا کام ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اگر میں الیکٹ ہو گیا تو اگر گورنمنٹ کی طرف سے یعنی کہ پنجاب حکومت کی طرف سے یہ بلدیات کا سسٹم نہ بھی بنا تو انشاءاللہ میں ہر وارڈ کے اندر ایسے دیانتدار لوگوں کو تلاش کروں گا، چاہے وہ جماعت اسلامی سے ہوں یا کسی بھی پارٹی سے ہوں، لیکن دیانتدار ہوں، خدمت گزار ہوں. تو انشاءاللہ ان کے ذریعے میں سارے کام کرانے کی کوشش کروں گا اور تمام مسائل کو حل کرانے کی کوشش کروں گا. میاں والی کے لوگوں کے نام پیغام موجودہ الیکشن کے دنوں میں آپس کی کھنچتانی، آپس کی مخالفتیں لازمی ہے. ہر جماعت دوسری جماعت کے خلاف بیان بازی پہ لگی ہوئی ہے، پوسٹر پھاڑے جا رہے ہیں. اس کے بارے میں آپ اپنے ورکروں اور میاں والی کے لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، یہ بالکل غلط بات ہے. میرے ورکر جو ہے وہ تو الحمدللہ ایسے نہیں ہے کہ کسی کا کوئی پوسٹر پھاڑیں یا کسی کی پوسٹر پر کوئی سیاہی لگائیں یا اس طرح کا کام کریں. یہ بد اخلاقی ہے، میں اس کو بد اخلاقی سمجھتا ہوں. ہمارے ورکر الحمدللہ اس سے بالکل جو ہے مبرہ ہیں. جہاں تک عام لوگوں کی بات ہے تو میں تمام اپنے سیاسی بھائیوں کو بھی اور تمام اپنے سیاسی ورکرز کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں سیاست یہ ایک مشن ہے، اس کو مشن سمجھنا چاہیے، نہ کہ اس کو کوئی مخالفت اور دشمنی کا باعث بنانا چاہیے. دیکھیں سیاستدان اگر آج ایک دوسرے کی مخالفت تو کل اکٹھے بھی بیٹھ سکتے ہیں، کہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ سیاست کے اندر کوئی بات حرف آخر تو نہیں ہوتی. تو اس لیے میں ورکر کو بھی، تمام ورکر کو اور اہل میاں والی کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خاص کر پولنگ والے دن اکثر ہم سنتے ہیں کہ فلاں پولنگ پر یہ لڑائی ہو گئی ہے اور پولنگ بند کر دیا گیا ہے. تو برائے مہربانی یہ کام نہ کریں. ووٹ ایک ضمیر کی آواز ہے کہ جس نے ووٹ جس کو دینا اس کو دینے دیں، کسی پر زبردستی نہ کریں کہ ہم زبردستی کہیں کہ نہیں آپ نے تو میرے بندے کو ووٹ دینا ہے. تو یہ بالکل غلط بات ہے. ہم اس کی قطعاً اجازت کسی کو نہیں دیتے، بلکہ ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ جس کے ضمیر کے اندر جو چیز ہے وہ کرے. جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں بھی اکثر جگہ پر یہی جا کر کہتا ہوں کہ سارے نمائندے آپ کے سامنے ہیں، میں بھی آپ کے سامنے ہوں. اگر آپ کا ضمیر مطمئن ہے تو آپ مجھے ووٹ دیں، اگر آپ کا ضمیر مجھ پر مطمئن نہیں ہے تو بے شک آپ کو جس کو دل چاہتا ہے ووٹ دیں. شکریہ. بہت شکریہ.